ہر مسلمان رمضان کے ایک مہینے مکمل ہونے کے بعد خوشی مناتا ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں، یعنی فطرے والی عید۔ اور صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ وہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کر دیتے تھے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ صدقہ فطر ہر ایک پر واجب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، بیمار ہو یا صحت مند، یہاں تک کہ ایک دن کا بچہ بھی ہو اس کے نام سے بھی فطرہ دینا ہوگا۔ چلیے یہ تو ہوئی فطرے کی بات، اب آئیے ہم عید کی سنتیں جانیں۔ احادیث کی روشنی میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہی عید منائے، اور اگر نہ دیکھے ہوں، یعنی جیسے کہ ابر کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا ہو، تو اگر کہیں نظر آ جائے اور کسی دوسرے جگہ سے وہ گواہی دے وہاں کے لوگ، تو عید منا لے۔ جیسا کہ ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے، ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس بات کی گواہی دی انہوں نے کہ کل انہوں نے شام میں چاند دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی وجہ سے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا روزہ توڑ دے اور فرمایا کہ صبح عیدگاہ جائیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس زمانے میں مدینہ والوں کے 2 دن تھے جس میں کھیلتے کودتے خوشیاں مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ان دنوں میں ہم لوگ جاہلیت کے زمانے میں خوشی مناتے اور کھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے ان دنوں سے 2 بہترین دن بدلے میں دے ڈالے ہیں، یعنی پہلا تو عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اور عید الفطر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے تو کھا کر نکلتے، اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد کھاتے۔ اس کے ضمن بخاری کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کچھ کھا نہ لیتے مسجد کی طرف تشریف نہ لے جاتے، اور آپ تاک کھجورے کھاتے، یعنی 3، 5، 7 یا 9۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ایک راستہ اختیار کرتے اور آنے کے لیے دوسرا راستہ، یعنی 2 مختلف راستوں سے آتے جاتے تھے تاکہ یہ راستے آپ کے حق میں گواہی دے۔ اس حدیث کو بخاری نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اور عیدین میں اذان و تکبیر نہیں ہے، اور خطبہ بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دونوں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آ کر نماز پڑھاتے اور نماز سے فارغ ہو کر خطبہ دیتے، نصیحت کرتے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، اور اگر آپ کو کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کا ذکر فرماتے، اور کوئی ضرورت ہوتی تو اس کا حکم دیتے، اور صدقہ و خیرات کی طرف رغبت دلاتے، اور صدقہ اور خیرات کرنے والی اکثر عورتیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ تشریف لے جاتے۔ یہ طریقہ آپ کا معمول تھا۔ مروان بن حکم کے زمانے تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد مروان کے زمانے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچی اینٹوں اور مٹی کا ممبر بنا رکھا تھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے خطبہ دینے کے لیے کھینچا، یعنی نماز کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھنے کا فعل نہیں ہے، یعنی پہلے عید کی نماز بعد میں خطبہ ہے۔ تو مروان نے کہا، اے ابو سعید، تم جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جس بات کو تم جانتے ہو وہ چھوڑ دی گئی ہے۔ تو میں نے کہا، قسم ہے اللہ کی، اس چیز سے بہتر تم نہ لاؤ گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہتر تم نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ 3 بار کہا اور چلا گیا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ جواز ملتا ہے کہ نماز پہلے پڑھنا ہے اور خطبہ بعد میں۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آپ حاضر ہوئے، آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی اور اذان اور تکبیر نہیں کی۔ جب آپ نماز پڑھا چکے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی تعریف کی اور لوگوں کو نصیحت کی، عذاب اور ثواب کا ذکر کیا اور اللہ کی اطاعت پر زور دیا۔ پھر حضرت بلال کے ساتھ عورتوں کے گروہ میں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت فرمائی اور ثواب اور عذاب یاد دلایا۔ اب آئیے ہم عید کی تکبیروں کے بارے میں جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں کہتے اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتیں عیدگاہ جا سکتی ہے؟ تو اب آئیے ہم جانتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم عیدگاہ میں حاضر ہوں پردے کے ساتھ، چاہے حیض کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، اور مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہو، ان کی دعا میں شامل ہو، اور حیض والی عورتیں اپنے مصلی سے علیحدہ رہیں۔
تو ایک عورت نے کہا یہ سن کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض تو ایسی ہے کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ساتھ والے کی چادر اوڑھ لے، یعنی جو اس کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ چادر کو اپنے ساتھ اڑا لے۔ اور عید کے دن خوشیاں منانا، کھانا پینا، یہ سب سنت سے ثابت ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ عید کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں۔ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث وارد ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھی، اور ان 2 رکعتوں کے پہلے کوئی نماز ادا نہ کی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نماز ادا کی، یعنی جب تک آپ عیدگاہ میں رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نماز کے لیے نکلے، عیدگاہ پہنچ کر آپ نے عید کی نماز پڑھی، پھر خطبہ پڑھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیان میں اذان اور تکبیر کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو نصیحت کی، احکام و دین یاد دلائے اور صدقہ یا زکوٰۃ یا پھر خیرات کا حکم دیا۔ ابن عباس کے اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر عورتوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں گلوں کی طرف بڑھائے اور زیور اتار کے حضرت بلال کو دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز مسجد میں بھی ادا کرتے تھے اور کھلے میدان میں بھی ادا کرتے تھے، یہ دونوں ہی بات ثابت ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے جانی اسے اللہ ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام رمضان کے روزے، عبادت و تلاوت جو ہم نے کی ہے اس کو اپنی شان رحیمی کے صدقے قبول فرمائے۔ آخر میں راہ ہدایت کی طرف سے تمام سننے والوں کو رمضان کے روزے مکمل ہونے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آپ سبھی کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔